بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 25 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے بر صغیر پاک و ہند کے مشہور صوفیاء میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، پچھلے سبق کے اندر ہم نے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درج ذیل باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ کا نام و نسب کیا ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور آپ کی روحانی تربیت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اسی طرح سلسلہ نقشبند کی ابتدا پر بات کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معاشرتی معاملات کیا تھے، ان کا مختصر تذکرہ کیا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیماتی تزکیہ کا تذکرہ کیا تھا، اور آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا تذکرہ کیا تھا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کا نام و نسب ذکر کریں گے، آپ کی ولادت کا تذکرہ کریں گے، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت، اور اس کے بعد آپ کی روحانی تربیت پر بات کریں گے۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار تھا اس پر مختصر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کی تعلیماتی تزکیہ کیا ہیں، اور آخر میں آپ کی وفات کا ذکر کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ذرا ان باتوں پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تھی آپ کا نام و نسب۔ تو آپ کا اسم گرامی عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کو محی الدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ کنیت ام الخیر ہے، اور آپ کے نانا محترم کا نام سید عبداللہ صومعی ہے۔ آپ کے نانا محترم کا شمار جیلان کے کبار مشائخ میں ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نانا محترم مستجاب الدعوات ہونے میں بڑے مشہور تھے۔ عزیز طلباء کرام، آپ کی ولادت 470 ہجری کو ہوئی، اور آپ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، اور آپ نیف نامی قصبہ کے اندر پیدا ہوئے جو تبرستان کے قریب ایک علاقہ ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت پر۔ عزیز طلباء کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا محترم سے حاصل کی، کیونکہ ابھی آپ چھوٹی عمر ہی میں تھے کہ آپ کے والد محترم اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ جب آپ 5 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو ایک مقامی مدرسے کے اندر داخل کیا گیا، وہاں پر آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ ابتدائی تعلیم بھی آپ نے اسی مدرسے کے اندر حاصل کی۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد آپ 18 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ جیلان کے بلاد کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد 488 ہجری کے اندر آپ نے بغداد کا سفر کیا تاکہ وہاں جا کر علم حاصل کریں۔ وہاں پہنچ کر پوری جد و جہد سے تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ وہاں جا کر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ قرآن کریم کی قرات سیکھی۔ پھر وہاں کے جو مشہور فقہا اور ائمہ حدیث تھے ان سے فقہ اور علم حدیث حاصل کیا، اور آپ کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ چھوٹی عمر کے اندر ہی آپ اپنے ہم عصروں سے ممتاز حیثیت حاصل کر گئے۔ عزیز طلباء کرام، بتایا جاتا ہے کہ جب آپ بغداد میں پہنچے تو اس وقت بغداد میں فتنوں کا بازار سرگرم تھا، اور مختلف قسم کی تحریکیں چل پڑی تھیں جو ایمان کے لیے بڑا خطرہ تھیں۔ ایک طرف تو یہ تحریکیں ایمان کے لیے خطرہ تھیں، اور دوسری طرف علماء سو اور مکار صوفیاء لوگوں کے مال، جان اور ایمان پر ڈاکے ڈال رہے تھے، اور پورے بغداد کے اندر حرام خوری، بدکاری اور منافقت کا دورہ تھا۔ بغداد کے اندر مختلف بادشاہوں کے خطبے پڑھے جاتے تھے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود آپ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے،
اور علوم ظاہریہ کی تحصیل میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے اساتذہ میں سے محترم ابو زکریا تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو تفسیر اور ادب کے اندر اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے شیوخ الحدیث میں سے ابو البرکات طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو عثمان اسماعیل بن محمد الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے شیوخ ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت اور بیعت پر۔ 496 ہجری کے اندر آپ نے تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد 5 سال تک آپ صحرائے عراق کی سیاحت کرتے رہے۔ 11 سال تک آپ برج قلعہ بغداد کے اندر عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول رہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے آپ کو خلافت عطا کی۔ طلباء کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شیوخ سے فیض حاصل کیا، جن کے اندر شیخ ابو الخیر حامد بن مسلم الدباس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح شیخ ابو یعقوب یوسف بن حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابو الوفا اویسی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ احمد اسود رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے موسیٰ علی رضا رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ طلباء کرام، زبدۃ الآثار کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ آپ کی کرامات بے شمار تھیں، اور آپ کی کرامات کی گواہی اس وقت کے جو مشہور ائمہ تھے انہوں نے دی۔ اور آپ کی کرامات متواتر کے درجے میں ہیں یا متواتر کے قریب ہیں۔ طلباء کرام، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں بڑا اہم کردار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طلباء کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ مختلف علاقوں سے لوگ آپ سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے، چنانچہ فضلاء، صلحاء اور صوفیاء کی ایک بڑی جماعت تیار کی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس جماعت نے مختلف علاقوں کے اندر پھیل کر فیض کو پھیلایا۔ طلباء کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے کے اندر 3 دن وعظ و نصیحت کی مجلس کا انعقاد کرتے، یعنی جمعہ کی صبح، ہفتہ کی شام اور اتوار کی صبح۔ آپ کے وعظ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی تھی۔ مولانا فیض احمد فیض آپ کی مجلس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ علم و حکمت سے بھرا ہوتا تھا اور لوگوں پر واجد طاری ہو جاتا تھا، اور مجمع کے اندر لوگوں کی تعداد 70 ہزار تک پہنچ جاتی تھی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی آواز سب تک برابر پہنچتی تھی۔ طلباء کرام، آئیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تزکیہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید اور شریعت کی پابندی کی بڑی تعلیم دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس تصفیہ قلب سے ممکن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنت کی پیروی کرنا، بدعات سے بچنا اور شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نفس کی پابندیوں سے آزاد کرو اور اپنے اللہ پر توکل کرو۔ ہر قسم کی خواہشات سے اجتناب بھی ضروری ہے، کیونکہ خواہشات تو احمقوں کا جنگل ہے جہاں پر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرماتے کہ یاد رکھنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ حیا کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ اپنی خلوت اور جلوت میں اللہ سے حیا کرنا ہی حقیقی حیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے ہے کہ دنیا پر غرور کرنا نیک بختی کی علامات میں سے نہیں ہے، اور فرماتے کہ گمنامی کی زندگی کو پسند کرو کیونکہ اس کے اندر بڑا امن ہے۔ طلباء کرام، آپ فرماتے تھے کہ خبردار، دین کو کمائی کا ذریعہ نہ بنانا۔ اگر کسی بندے نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہوتا تو آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تصوف کے متعلق فرماتے کہ تصوف کا پہلا مقصد تصفیہ قلب ہے۔ صوفیاء کی خصوصیات کے بارے میں فرماتے کہ صوفی تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرنے والا ہوتا ہے،
اور ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے اور دین و دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تصوف عمل کا نام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ تصوف کی اصل 8 چیزیں ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت زکریا علیہ السلام کی مناجات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی غربت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خرقہ پوشی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر۔ عزیز طلباء کرام، آپ کی تعلیمات تزکیہ میں یہ بات بھی ہے، فرماتے تقویٰ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تقویٰ ہوتا ہے عام لوگوں کا، یعنی شرک کو چھوڑ دینا۔ دوسرا تقویٰ ہوتا ہے خاص لوگوں کا، یعنی خواہشات نفسانی اور گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے اخص الخاص لوگوں کے تقوی کا، یعنی احکام اور فرائض کی ادائیگی کرنا۔ عزیز طلباء کرام، اگر ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں، آپ کی تعلیمات تزکیہ کا خلاصہ دیکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہترین مصلح تھے، اور ہر میدان میں آپ نے لوگوں کی اصلاح کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے بے شمار لوگوں نے فوائد حاصل کیے۔ اس طلباء کرام، آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 561 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے ایک مدرسے کے اندر دفن کر دیا گیا۔ عزیز طلباء کرام، آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درج ذیل باتوں پر انتہائی مختصر انداز میں گفتگو کی۔ آپ کا نام و نسب ذکر کیا، آپ کی ولادت کے بارے میں گفتگو کی، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور روحانی تربیت پر گفتگو کی، اور اصلاح معاشرہ میں آپ کا کیا کردار تھا اس کے بارے میں گفتگو کی، آپ کی تعلیمات تزکیہ پر بات کی، اور آخر میں آپ کی وفات کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے بر صغیر پاک و ہند کے مشہور صوفیاء میں سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔